ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہماری گفتگو کا محور قرآن مجید کی 11ویں سورت سورہ ہود ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس کی 123 آیات ہیں۔ یہ سورت ایمان اور عمل کے درمیان جو تعلق ہے اس پر گہری روشنی ڈالتی ہے۔ آج ہماری بحث کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورہ ہود میں بیان کردہ روحانی اصول جیسے توحید، استغفار اور توبہ وہ اس دنیا میں مادی خوشحالی کی ضمانت دیتے ہیں؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ قرآن کا وعدہ متاعن حسن یعنی بہترین زندگی یہ ایک براہ راست اور یقینی نتیجہ ہے جو ایک صالح معاشرے کو لازماً ملتا ہے۔ جی، اور میں اس نقطے پہ بات کروں گی کہ ان اصولوں اور دنیاوی خوشحالی کے درمیان تعلق شاید اتنا سیدھا اور یقینی نہ ہو۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ روحانی اصول ایک صالح معاشرے کے لیے بہترین حالات تو ضرور پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ ہر فرد یا معاشرے کے لیے مادی کامیابی کی آپ کہہ لیں کہ ایک گارنٹی نہیں ہے۔ دنیاوی نتائج میں انسانی کوشش، سماجی حالات اور دوسرے عوامل بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز سورہ ہود کی 2، 3 اور 4 آیات سے کرتے ہیں، جہاں یہ وعدہ بہت واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے کہ میری دعوت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف پلٹو تاکہ وہ اچھے طریقے سے تمہیں ایک معین مدت تک اس جہان کی نعمتوں سے بہرامند کرے، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو مجھے تمہارے لیے بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہاں 4 بنیادی اصول دیے گئے ہیں: توحید، رسالت کا اقرار، استغفار اور توبہ۔ ان کے بدلے میں جو وعدہ کیا گیا ہے یمتے کو متاعن حسنا وہ بہت واضح ہے۔ اللہ ایک صالح معاشرے کو ایک مقررہ مدت تک بہترین ساز و سامان اور زندگی عطا کرے گا۔ تو یہ محض ایک روحانی کیفیت نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس دنیاوی انعام ہے جو براہ راست ان اعمال سے جڑا ہے۔ جی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں اور آیت کا ظاہری مفہوم بھی یہی لگتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا متاعن حسنا کا مطلب صرف مادی خوشحالی اور دولت ہے؟ کیونکہ تاریخ تو گواہ ہے کہ بہت سے صالح افراد اور متقی معاشروں نے شدید مشکلات اور غربت کا سامنا کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی زندگی ہو جو پرسکون ہو، بامقصد ہو اور عدل پر مبنی ہو، چاہے اس میں مادی آسائشیں کم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک منطقی نتیجہ تو ہے کہ جب معاشرے سے گناہ، ناانصافی اور شرک ختم ہوگا تو امن و سکون آئے گا، لیکن اسے ہر حال میں مادی ترقی کی ضمانت سمجھنا شاید اس آیت کی ایک محدود تشریح ہو۔ میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ قرآن جب دنیاوی انعام کی بات کرتا ہے تو وہ مبہم نہیں ہوتا۔ متاع کا لفظ خود ساز و سامان اور دنیاوی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک معاشرہ اللہ کے نظام کو قائم کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں امن، انصاف اور باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیزیں تو معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ لہٰذا یہ روحانی اصول ایسے نظام کو جنم دیتے ہیں جو لازماً مادی خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ الہی نظام کا ایک فطری اور آپ کہہ لیں کہ ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ایک کازل لنک ہے، محض ایک امکان نہیں۔ صحیح، لیکن اسی منطق کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو رزق کا معاملہ سامنے آتا ہے جو اس بحث سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن ایک طرف تو ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں کوشش کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو اس پر اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا رزق پہلے سے طے شدہ ہے یا پھر ہماری کوشش سے بدلتا ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان اس کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ کچھ رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، لیکن باقی رزق کے لیے سعی و کوشش لازمی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ توکل کا مطلب کوشش ترک کرنا نہیں، بلکہ کوشش کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنا ہے۔ لہٰذا ایک صالح معاشرے میں اللہ کی طرف سے آنے والا رزق یعنی برکتیں، وسائل، وہ بھی بڑھتا ہے اور کوشش کے لیے بہتر مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے مجموعی خوشحالی آتی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تضاد سا نظر آتا ہے۔ اگر ایک صالح معاشرے کے لیے اجتماعی خوشحالی کی ضمانت ہے، لیکن دوسری طرف ہر فرد کا رزق الگ الگ مقرر ہے جس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صالح معاشرے میں ہر شخص امیر ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ متان حسنان کا وعدہ ایک اجتماعی اصول کے طور پر ہے کہ ایسے معاشرے میں وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوگی اور استحصال نہیں ہوگا، جس سے سب کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یہ ہر فرد کے ذاتی مالی حالات کی گارنٹی نہیں دیتا۔ رزق کا تعلق تو فرد کی اپنی کوشش، صلاحیت اور تقدیر سے جڑا رہتا ہے۔ آپ فرد اور معاشرے کو الگ کر رہی ہیں، جبکہ اسلام میں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ جب معاشرہ صالح ہوگا تو فرد کی کوشش بھی زیادہ پھل لائے گی۔ چلیں اب آئیے عمل کے معیار کی طرف چلتے ہیں، جو اس بحث کو مزید واضح کرے گا۔ آیت 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی ادوار میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن و عملاً کون ہے، یعنی کس کا عمل بہترین ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اکثر و عملاً یعنی زیادہ عمل نہیں کہا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت کلیدی نکتہ ہے کہ اسلام میں عمل کی مقدار پر اس کے معیار کو فوقیت دی گئی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس بہترین عمل کا معیار کیا ہے، اور اس کا ہماری بحث سے کیا تعلق ہے کہ دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے یا نہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے احسن و عملاً کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد زیادہ عمل نہیں بلکہ درست ترین عمل ہے، اور درست عمل کی 2 بنیادیں ہیں: اللہ کا خوف یعنی خشیت اللہ، اور خالص نیت النیت الصادقہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عمل کرنے سے زیادہ مشکل عمل کو خالص رکھنا ہے۔ تو اس کا ہماری بحث سے تعلق کیا ہے کہ جب معاشرے کے افراد خالص نیت سے بہترین عمل انجام دیں گے تو اس کے مثبت دنیاوی نتائج آنا یقینی ہے۔ بدنیتی اور دکھاوے پر مبنی زیادہ کام بھی معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے، جبکہ اخلاص پر مبنی تھوڑا کام بھی برکت کا باعث بنتا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں تو اسی نقطے کو اپنے موقف کی تائید میں دیکھتی ہوں۔ اگر اللہ کے نزدیک عمل کا اصل معیار نیت کا خلوص اور اس کا درست ہونا ہے، نہ کہ اس کا ظاہری نتیجہ، تو پھر یہ بات میرے موقف کو تقویت دیتی ہے کہ روحانی اصولوں کا اصل انعام روحانی اور آخروی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر اچھے عمل کا نتیجہ فوری طور پر دنیاوی خوشحالی کی صورت میں نکلے۔ ایک شخص خالص نیت سے کوئی کام کرے لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی احسن و عملاً ہی شمار ہوگا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیمانہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے بلکہ نیت اور کوشش ہے۔ لیکن آپ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ جب اجتماعی سطح پر نیتیں خالص ہوں اور اعمال درست ہوں تو معاشرے میں دھوکہ دہی، بھرشٹاچار، ناانصافی یہ سب ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مادی خوشحالی ایک قدرتی بائی پروڈکٹ کے طور پر آتی ہے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں، جہاں یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے وہ بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم کے سرداروں نے 3 بڑے اعتراضات کیے۔ آیت 27 میں ہے کہ انہوں نے کہا، تم ہماری طرح ایک عام انسان ہو، تمہاری پیروی کرنے والے معاشرے کے پست ترین لوگ یعنی اراذل ہیں، جنہوں نے ستی سوچ، بادی اور رائی کی بنا پر تمہیں قبول کیا ہے، اور ہمیں تم میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ جی، اور یہ اعتراضات تو تقریباً ہر دور کی اشرافیہ کا وتیرہ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ ہمیشہ حق کی تحریکوں کو اسی لیے مسترد کرتے ہیں کہ ان کے پیروکار غریب اور کمزور طبقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ غریب طبقہ صرف اس لیے انبیاء کی پیروی کرتا تھا کہ ان کی روحیں پاک تھیں، یا اس میں ان کی اپنی سماجی اور معاشی محرومیوں کا بھی دخل تھا؟ تفسیر کی روشنی میں انبیاء کی دعوت ہمیشہ مستضعفین یعنی
کمزور سمجھے جانے والوں کے حقوق اور مستکبرین یعنی طاقت کے پجاریوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے فطری طور پر سب سے پہلے وہی طبقہ لبیک کہتا ہے جو ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ کفار کا انہیں بادی رائی کہنا یعنی سطحی سوچ والا کہنا دراصل ان مومنین کی خوبی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے ذہن تعصب اور تکبر سے پاک تھے، اس لیے انہوں نے حق کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اسے قبول کر لیا، جبکہ سردار اپنے مفادات اور گمنڈ کے پردوں میں چھپے رہے۔ میں اس روحانی تشریح کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن اس کا ایک سماجی معاشی پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان اراذل کی قبولیت کی وجہ صرف روحانی پاکیزگی نہ ہو، بلکہ یہ بھی ہو کہ نبی کی دعوت انہیں ایک ظالمانہ نظام سے نجات کا راستہ دکھا رہی تھی؟ یعنی ان کی تحریک میں شمولیت ایک ہی وقت میں ایمان کا اظہار بھی تھا اور سماجی انقلاب کی خواہش بھی۔ اس زاویے سے دیکھیں تو ان کا فیصلہ سطحی سوچ نہیں بلکہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ایک بہت گہری اور عملی کوشش تھی۔ آپ ایمان کو مادی خواہشات کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ اصل محرک ہمیشہ حق کی پہچان ہوتا ہے۔ اس داستان کا سب سے اہم اور سبق آموز حصہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ ہے۔ جب طوفان آیا اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ جب وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اس پر اللہ کا جواب آیا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، انہو عمل غیر صالح۔ یہ ایک ابدی اصول قائم کرتا ہے۔ یہ واقعی قرآن کے سب سے گہرے اور دل ہلا دینے والے مکالموں میں سے ایک ہے۔ اصول واضح ہے کہ روحانی رشتہ خونی رشتے پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس اصول کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک عالمگیر سماجی قانون ہے کہ ہم اپنے گناہگار رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیں اور انہیں اپنے اہل سے خارج سمجھیں، یا یہ ایک خاص واقعے میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ تھا جو ایمان اور کفر کے درمیان حتمی سرحد کو واضح کر رہا تھا؟ نہیں، یہ ایک عالمگیر اور ابدی اصول ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ ایک غیر صالح عمل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا وجود گناہوں میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ وہ خود گویا مجسم عمل غیر صالح بن گیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ یقیناً نوح کا صلبی بیٹا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو خدا نے اس کے فرزند ہونے کی نفی کر دی۔ یہ اصول واضح کرتا ہے کہ حقیقی تعلق اور خاندان کی بنیاد ایمان اور عمل پر ہے، نہ کہ صرف خون اور نسب پر۔ اہل بیت کی اصطلاح بھی تو اسی اصول کی عکاسی ہے۔ میں اس اصول کی عظمت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن اس کے عملی اطلاق کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر ہم اس اصول کو بہت زیادہ لغوی معنوں میں لیں تو کیا اس سے خاندان کا ادارہ کمزور نہیں ہوگا؟ اسلام تو صلہ رحمی پر بہت زور دیتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ تو شاید اس آیت کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ حتمی وفاداری، محبت اور تعلق کا مرکز اللہ اور اس کے نظریے کو ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی اور خونی رشتوں کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک روحانی حقیقت کا بیان ہے، نہ کہ روزمرہ زندگی کا ایک سماجی ضابطہ۔ اس کی تشریح میں توازن کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سورہ ہود واضح طور پر یہ ثابت کرتی ہے کہ ایمان کے اصولوں پر مبنی معاشرہ دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ متاع حسنہ کا وعدہ ایک حقیقت ہے، رزق میں توکل اور کوشش کا توازن ضروری ہے، عمل کا معیار اس کی نیت پر ہے، اور ایمانی رشتہ ہر دوسرے رشتے پر مقدم ہے۔ یہ اصول واضح ہیں، غیر مبہم ہیں اور عالمگیر ہیں۔ اور میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گی کہ سورہ ہود ہمیں ایک مثالی معاشرے کا نقشہ ضرور دیتی ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کو ایک خودکار نتیجہ سمجھنے کے بجائے اسے رائچس لیونگ کا ایک ممکنہ پھل سمجھنا چاہیے۔ متاع حسناً شاید مادی دولت سے زیادہ ایک پرسکون اور بامقصد زندگی کا نام ہو، اور حضرت نوح کا واقعہ ہمیں رشتوں کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری حتمی وابستگی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں دنیا میں ان رشتوں کو حکمت اور توازن کے ساتھ نبھانے کی ذمہ داری بھی یاد دلاتا ہے۔ یقیناً یہ تو سورہ ہود کے بحر معرفت سے چند قطرے تھے۔
اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے مزید کئی اسباق اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعی، اور ان مختلف زاویوں سے غور کرنا ہی قرآن کے پیغام کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ ان آیات پر مسلسل سوچ و بچار کی گنجائش موجود ہے۔